اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 10 جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اختتام ان لفظوں سے ہوا إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ پارے کے شروع میں جہاد سے میسر آنے والے مال غنیمت کی تقسیم کا تذکرہ، پارے کے آخر میں جہاد سے منہ موڑنے اور میدان جہاد سے پیچھے رہ جانے کے نقصان کا تذکرہ۔ تو اس پارے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کریں گے کہ جہاد میں ناکامی کی کون سی وجوہات ہوتی ہیں۔ اسی پارے کے تحت ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جہاد میں ناکامی کے کون سے اسباب اس پارے میں بیان ہوئے ہیں۔ جہاد میں ناکامی کا سب سے پہلا سبب جو اس پارے میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپس کی لڑائی اور جھگڑے، کہ جب آپس میں ہی دست و گریبان ہوں گے، آپس میں ہی جھگڑے کریں گے، آپس میں ہی لڑیں گے تو یقیناً بازی پلٹ جایا کرتی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 46 میں ارشاد ربانی ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں ایک دوسرے سے تنازع نہ کرو۔ اگر تم ایک دوسرے سے تنازع کرو گے فتفشلوا، تم پھسل جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی، واصبروا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو سورہ انفال کے آیت نمبر 46 میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد میں ناکامی کے اسباب میں سے پہلا سبب بیان کیا، اور وہ یہ بتایا کہ آپس میں لڑائی اور جھگڑے جو ہے یہ میدان جہاد میں کافروں کے خلاف بھی جب بندہ لڑ رہا ہوتا ہے وہاں بھی نقصان دیتی ہے، اور مسلمان بجائے فتح کے وہ شکست سے دوچار ہوا کرتے ہیں۔ اور ناکامی کا دوسرا سبب وہ ریاکاری بتایا گیا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 47 میں ارشاد ربانی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو نکلے اور اس حال میں نکلے کہ وہ تکبر کر رہے تھے، وہ اترا رہے تھے۔ بطرًا، یہ بطرًا گرامر کے حساب سے یہاں پر حال ہے۔ حال کا مطلب ہوتا ہے جملے کے اندر کہ سامنے والے کی کیفیت، اس کی حیت بیان کرنا۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا بطراً، وہ اس حال میں نکلے کہ وہ تکبر کر رہے تھے، ان کے اندر اکڑ موجود تھا، وہ تکبر کرتے ہوئے نکلے۔ تو فرمایا کہ جس طرح مشرکین تکبر کرتے ہوئے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لیے نکلے تھے اور اللہ نے ان کے اس تکبر کی وجہ سے ان کو شکست سے دوچار کیا اور ان کا یہ تکبر خاک میں مل گیا، تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، تم مسلمان ہو کہیں ایسا نہ ہو تم بھی مشرکین کی طرح تکبر کرتے ہوئے گھروں سے نکلو جہاد کے لیے۔ ایسا نہیں کرنا، جہاد کے لیے جا رہے ہو تکبر نہیں ہونی چاہیے، عاجزی، انکساری، تزلزل یہ ہونی چاہیے۔ جتنی زیادہ عاجزی ہوگی، جتنی زیادہ انکساری ہوگی، جتنی زیادہ تواضع ہوگی، اتنا ہی زیادہ نتیجہ بھی اچھا ہوگا۔ تو جہاد میں ناکامی کا جو دوسرا سبب بتایا وہ ہے ریاکاری۔ مشرکین ان کے پاس غزوہ بدر میں سامان بھی زیادہ تھا، گھوڑے بھی زیادہ تھے، تعداد بھی زیادہ تھی، لیکن رب نے کیا فرمایا کہ انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے اترایا۔ ان کو پکا یقین تھا کہ آج ہم محمد اور اس کے لشکر کو روند کر رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اور اسی طرح میدان جہاد میں ناکامی کا تیسرا سبب وہ مال کی چاہت۔ سورہ انفال آیت نمبر 67 میں ارشاد ربانی ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ حَتَّى يَسْكَنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّى يَسْكَنَ فِي الْأَرْضِ
کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی بن کر آئے اور ان قیدیوں کو چھوڑ دے فدیہ لے کر، یہاں تک کہ خون بہایا جائے، یہاں تک کہ خون بہایا جائے۔ اور اسی طرح دوسری صورت میں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق، جب تم ان پر قابو پا لو، ان کا اچھی طریقے سے ان کی کٹ لگاؤ، ان کا خون بہا لو، اور جب وہ معاملہ ختم ہو جائے اور جو قیدی تمہارے پاس آئے پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تم ان سے فدیہ لے سکتے ہو۔ اس کو سمجھنا چاہیے، سورہ انفال میں فدیہ لے کر چھوڑنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور سورہ محمد کے اندر فدیہ کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اچھی طرح خون بہا لو، اس کے بعد جب قیدی بن جائے پھر ٹھیک ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا غزوہ بدر میں، اب حکم یہ ہے کہ جب اچھی طرح خون بہا لیا جائے اس کے بعد جب ان کو شکست ہو جائے سامنے والے کو، پھر جو ان میں سے جو بچ جائے ان کو قیدی بنا لو، پھر اس کا فیصلہ کر لو، چاہے تو فدیہ لے کر چھوڑ دو، چاہے تو ان کو مار دو، قتل کر دو۔ لیکن بدر میں یہ ہوا جب مشرکین نے یہ دیکھا کہ پلہ تو مسلمانوں کا باری ہو گیا ہے، پھر وہ کیا کرنے لگے، اب تک اچھی طرح لڑائی نہیں ہوئی تو وہ اپنے رشتہ داریاں نبھانا شروع کر دی۔ وہ زیادہ اپنے رشتہ دار مسلمان کے پاس کافر مشرک، وہ اپنے مسلمان رشتہ دار کو کہتا مجھے اپنا قیدی بنا لو، جلدی کرو مجھے قیدی بنا لو۔ تو اس طرح قیدیاں بنتے گئے، تو اس طرح 70 قیدیاں ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین کو غصہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قیدیوں کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق سے جب مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، فدیہ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میرا اگر رشتہ دار ہے قیدی بن کر آیا ہے میرے ہاتھ میں دو، میں اسے اپنے ہاتھ سے قتل کر کر اس بات کو ثابت کروں گا کہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی رشتہ داری ہم نہیں نبھاتے، اسلام کے لیے ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی قربان کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ ابوبکر صدیق کا جب مشورہ تھا وہ ان کو بہتر لگا، وہ مان لیا، فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، ابوبکر صدیق بھی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ رونے کی کوئی وجہ مجھے بھی بتاؤ، اگر کوئی معقول وجہ ہے رونے کی، آپ دونوں رو رہے ہیں تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا، آپ دونوں اکیلے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا عمر وہ درخت دیکھ رہے ہو، یہاں تک اللہ کا عذاب آیا تھا، اللہ اپنا عذاب واپس لے گیا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ پیغمبر سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر پہلے ہی تمہارے لیے جنت نہ لکھا ہوتا نا، اخذتم عذاب عظیم، آج بہت بڑے عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑتا جو تم نے فیصلہ کیا اس وجہ سے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین اتنا غصہ ہے اس فیصلے کی وجہ سے۔ کہا کہ رب تعالیٰ نے عرش والے نے وہی فیصلہ کیا ہے عمر جو فیصلہ آپ کا تھا، اور اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اللہ نے آیت نازل کر دی حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، جب تم ان پر اچھی طرح قابو پا لو، ان کی اچھی طرح خون بہا لو، اس کے بعد اگر قیدی بنتے ٹھیک ہے، لیکن ابتدا میں ہی رشتہ داریاں نبھانا شروع ہو گئی۔ کافر مشرک وہ آتا مسلمان کے پاس، میں تیرا رشتہ دار، مجھے جلدی قیدی بنا تاکہ میری جان بخش جائے، تاکہ میں قتل نہ ہوں، تاکہ میں واصل جہنم نہ ہو جاؤں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ناراضی کا اظہار کیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا تريدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کے ساز و سامان چاہتے تھے، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے تھے؟ تو اس سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاد میں ناکامی کا تیسرا سبب مال کی چاہت کو بیان کر دیا ہے، اور ناکامی کا چوتھا سبب وہ یہ ہے کہ تکبر اور غرور بالکل نہیں ہونا چاہیے، تکبر اور غرور بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 25 میں ارشاد ربانی ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، کہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد جب زیادہ تھی تو وہ یہ سمجھنے لگے بدر میں ہماری تعداد کم تھی تو ہم فتح یاب ہوئے تھے، اب تو ہماری تعداد زیادہ ہے۔ شروع میں ہی ان کے پاؤں پھسل گئے، شروع میں ہی پریشان ہو گئے، ایسے ان پر تیر برسائے مشرکین نے، قبیلہ حوازن والوں نے ایسے تیر برسائے کہ یہ اپنے پاؤں کو جما نہ سکے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں لگا رہے کہ اے لوگو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں
عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں محمد ہوں، آؤ میری طرف، میں سچا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ اللہ نے جو ہے فتح کا وعدہ کیا، فتح اللہ ہمیں عطا کرے گا، تم لوگ آؤ میری طرف۔ صحابہ کرام ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کیونکہ جب اچانک ایسا حملہ ہو اور حملہ بھرپور طریقے سے ہو، ایک گھات کی صورت میں ہو، آپ اندازہ لگائیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کریں کیا۔ بڑی مشکل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جمع ہوئے، پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی شکست کو فتح میں تبدیل کیا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آیت نازل کر دی، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، یقین اللہ نے تمہاری مدد کی حنین والے دن، اس وقت جب تم نے اپنی کثرت کی وجہ سے، تم نے اپنی کثرت پر بھروسہ کیا، تمہیں تعجب میں ڈال دیا تھا تمہاری کثرت نے، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تعجب میں ڈال دیا تھا تمہیں تمہاری کثرت نے، فلم تغن عنکم شیئا، لیکن تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، تمہارے سارے صفے منتشر ہو چکی تھی، اللہ نے پھر تمہاری اس بدلتی تمہاری شکست کو تبدیل کیا ایک فتح کے اندر۔ تو ناکامی کا چوتھا سبب کیا ہے کہ ظاہری حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا، تکبر کرنا، غرور کرنا۔ تو میدان جہاد میں یہ 4 ناکامی کے اسباب آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ پہلا سبب کیا ہے؟ آپس میں لڑائی جھگڑے۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ ریاکاری۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ مال کی چھات۔ چوتھا سبب کیا ہے؟ تکبر اور غرور۔ اور بھی اسباب موجود ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وقولوا لهذا استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔